آزادی کے بعد بہت سے ایسے قانون بنائے گئے ہیں، میسا ہے، DIR ہے، اور اس کے بعد پھر ٹاڈا ہے، پھر کوٹا ہے، یہ سب بنائے گئے. اس میں بہت سے ختم بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو نئے قانون آتے رہے وہ اس سے بھی سخت رہے. یعنی کوٹا کے خلاف کتنی پورے ملک میں ہنگامہ ہوا، لوگوں نے مطالبے کیے. کانگریس پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا کہ ہم کوٹا کو ختم کریں گے، لیکن اس کو ختم کر کے انہوں نے اس سے بھی خطرناک قسم کا قانون بنا دیا. تو یہ مستقل ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم مستقل برداشت کر رہے ہیں اس کو. ہمارے پاس ہم بہت بولتے ہیں، دنیا بھر میں جا کے ہمارے نیشنل بھی بولتے ہیں کہ ہمارا جو قانون ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، ہوگا ایسا، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. ہمارے جو عمل ہوتا ہے وہ دوسرے وہ قانون جو انگریز بنا کے ان پہ عمل ہوتا ہے، وہ قانون جو کہ ہم نے خود بنائے ان پر عمل ہوتا ہے. دستور پہ تو شاید نہیں، کانسٹیٹیوشن پہ تو شاید سپریم کورٹ میں کوئی بحث ہو جاتی ہوگی، لیکن ایک عام کورٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ سارے جو سیکشن ان کو لگائے جاتے ہیں انگریزوں نے بنائے. انگریزوں کے بعد جو دوسرے جو کالے انگریز آئے انہوں نے بنائے، وہ سب کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو خاموش رکھو، لوگوں کی آواز میں نکلے، لوگ خاموشی سے جو ہے تم جو بھی کرو وہ قبول کرتے رہیں. اب UAPA کی بات آئی ہے، UAPA بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کو اور بھی خطرناک بنا دیا گیا اس کو. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ لایا تھا لیکن میرا وقت نہیں ہے اس کو بتانے کا، کہ ہمارے پاس یہاں پر UAPA کے علاوہ تقریباً 100 اور قانون ہیں اسی طرح کے جو کہ الگ الگ اسٹیٹس میں، اور وہ چیزیں میں کچھ دن میں چھاپ دوں گا، دیکھ لیجیے گا اس کو. ہر اسٹیٹ نے 4 5 6 ایسے ہی قانون بنائے ہوئے ہیں جو کہ کہیں پہ گینگسٹرز کے نام پہ، کہیں پہ ٹیررزم کے نام پہ، کہیں پہ کسی نام سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہے اس میں؟ ہر قانون میں 100 کے اوپر ہے، ہر ایک جو ہے کوئی کسی میں آپ 5 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے آپ بغیر ٹرائل اور بغیر چارج کے رکھ سکتے ہیں، کسی میں 1 سال رکھ سکتے ہیں، کسی میں 2 سال رکھ سکتے ہیں. اور یہی نہیں کہ 2 سال میں اگر وہ جیل سے باہر نکلتا ہے تو ایک اور اس کو سلیکٹ کر کے، جیسے کہ کشمیر میں ہوتا رہتا ہے، وہاں پہ ایک سیفٹی ایکٹ کے نام سے وہاں موجود ہے، اس کے تحت جو ہے آدمی کئی سال کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو گیٹ کے اوپر اس کو ایک اور دے دیا جاتا ہے اور پھر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. تو یہ سب جو ہے دراصل ہم کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے یہ سب قانون بنائے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ یہ ہیں کہ بالکل بلی کی طرح سے ہم لوگ اس کو قبول کرتے رہتے ہیں، مانتے رہتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ نکلیں، باہر نکلیں، اگلا الیکشن ہوگا اس وقت نکلیں اور اس سب کو کے خلاف بولیں. آج یہ بھی ایک بہت اچھا موقع ہے، میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کو، جس سے میں کچھ تعلق تھا، اب نہیں ہے. بہت اچھا کام ہے، اور بار بار اس طرح کی چیزیں دلی میں، دلی کے باہر، اور خاص طریقے سے UP میں. ابھی جون دیال صاحب نے ابھی 3 باتوں کا ذکر کیا، لیکن اس میں ایک اور جوڑنا چاہتا ہوں. ابھی 3-4 دن سے UP اور گجرات میں ایک قیامت برپا ہے. قیامت کیا ہے؟ کسی مسلمان نے ایک بینر بنا دیا جس پہ لکھا ہوا آئی لو محمد. بھائی آئی لو محمد، آئی لو جیزس، آئی لو کوئی بھی چیز، گاندھی جی، آئی لو نہرو جی، آئی لو ایون مودی جی، یہ کون سا خطرناک بات ہے؟ یہ آئی لو محمد کے اوپر جو ہے تقریباً 300 گھر توڑ دیے گئے، 21 لوگ جو ہے 21 مقدمے دائر کیے گئے. کل رات کو ابھی گجرات کے اندر پلین کلوز میں جا کر کے انہوں نے گھروں کے دروازے توڑ کے اندر گئے، لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو UAPA میں نہیں ہے. تو یہ جو لوگ بناتے ہیں UAPA اور اسی طرح کے اور دوسرے قانون بناتے رہتے ہیں، سیفٹی ایکٹ، یہ ایکٹ، وہ ایکٹ، یہ دراصل ہم لوگوں کو ڈرا کر کے، دھمکا کے حکومت کرنا چاہتے ہیں. وہ پہلے بھی، جو کانگریس بھی یہی کرتی تھی اور آج بھی یہ بھی کرتی ہے. کانگریس نہیں بنایا ہے، یعنی UAPA تو BJP نے تو نہیں بنایا، یا اس سے پہلے DIR اور میسا اور کون سے قانون بنے ہوئے تھے، ٹاڈا اور کوٹا، تو انہوں نے نہیں بنائے. تو یہ ساری حکومتیں وہاں بیٹھ کر کے جب پہنچتے ہیں اور کرسی بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ سب ہمارے غلام ہیں. ان کو بے چو چرا ہماری بات ماننا چاہیے، اور ہم کو
آج یہ اعلان کرنا چاہیے اور کل اور پرسوں نرسوں، اور جب تک یہ چیز بدل نہ جائے ہم کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کیسے ہوا یورپ کے اندر، آج کوئی بھی کبھی رہا ہوگا ہٹلر، لیکن آج کوئی ہٹلر نہیں بن سکتا پورے یورپ میں، امریکہ میں نہیں بن سکتا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے پوری طرح سے اس کی قربانی دیتے ہیں، جیل بھی جاتے ہیں۔ دیکھیے غزہ کے لیے کہاں پہ، ہمارے ملک میں تو کوئی نظر نہیں آتا، بہت سے اور بھی ملک ہیں، پاکستان میں بھی نظر نہیں آتا، افغانستان میں بھی نظر آتا، آپ بنگلہ دیش میں اور انڈونیشیا میں نظر نہیں آتا، لیکن پورے یورپ میں میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں تو 30,000 ڈیمونسٹریشن ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کی آزادی بھی ہماری آزادی کا حصہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے بولتے رہیے، نکلیے، اور تبھی یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ خالی یو اے بی اے میں نہیں ہے، یو اے بی اے کی طرح میں نے کہا تقریباً 100 قانون بنے ہوئے ہیں، وہ ہر اسٹیٹ نے 3، 4، 5، 6 اسی طرح کے بنائے ہوئے، اور اس کے اندر کسی آدمی کو بغیر چارج بغیر ٹرائل کے 6 مہینہ 1 سال 2 سال تک رکھا جا سکتا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ آزادی تھوڑی ہے، یہ تو غلامی ہے۔ تو ہم لوگ ایک طرح سے ان لوگوں کے غلام ہیں، ہم لوگ اس کے خلاف بولنا چاہیے، اور جب تک ہم لوگ اپنے حق کو، اپنی آزادی کو ان سے چھینیں گے نہیں، یہ ہم کو خود سے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ۔